پارہ نمبر 24 کا تیسرا ربع سورۃ المومن کی آیت نمبر 42 سے 85 تک ہے، اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک ہے۔ رجل مومن کا جو خطاب ہے وہ جاری ہے۔ وہ مزید کہتا ہے تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، یعنی میں بغیر دلیل کے شرک کروں، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے کہ میں اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، یعنی تمہارے جو معبود ہیں، میں ان کو نہیں مانتا، نہ ان کی آواز ہے، نہ کوئی پکار ہے، نہ یہ کچھ کرنے کے اہل ہے، نہ کسی کو کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، یعنی آخرت میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے، یا ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس تقریر کی وجہ سے جو موسیٰ علیہ السلام کا قتل تھا وہ تو وقتی طور پر رک گیا۔ کہا جا رہا ہے آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، یعنی اب چالیں کس کے خلاف چلنی شروع کر دی؟ مومن کے، اس کو قتل کرنے کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آگے۔ کہا جاتا ہے سب مل کر موسیٰ علیہ السلام کی بجائے اب پہلے برد مومن کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، چال چل رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا، اور اس طرح جو بندہ مومن تھا وہ قتل ہونے سے بچ گیا، اور وہ بھی مہاجرین میں شامل ہو گیا۔ اب فرعون اور اس کے ساتھیوں کا جو انجام ہوگا اس کا ذکر آ رہا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ یہاں برزخ کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے کہ قبر میں بھی ان کو عذاب ملے گا، یا جہاں جہاں ان کی لاشیں پڑی ہیں، جیسے فرعون کی لاش تو میوزیم میں ہے مصر میں۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے، متکبرین سے، اپنے رہنماؤں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، ہم تو تمہاری ہر بات مانتے تھے، تم پر ہی ایمان لاتے تھے، تم سے ہی ساری ہماری امیدیں تھیں، اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف سے کچھ حصے سے، اس کے کچھ حصے سے یعنی آگ کے ہمیں بچا لوگے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے انا کل فیہا، ہم سب کے سب یہاں ایک حال میں ہے، یعنی اب کوئی بڑا نہیں اور کوئی چھوٹا نہیں، کوئی عبد نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے یعنی دروغوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے، کمی کر دے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات یعنی روشن نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے، یعنی قبول تو نہیں ہوگی، وہ تو ضائع ہو جائے گی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان آ رہا ہے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی یعنی قیامت کے دن بھی
کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت یعنی ان کے بہانے کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخرکار دیکھ لو کہ موسیٰ کی حب نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب یعنی تورات کا وارث بنا دیا اور عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، بس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچا ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند یا حجت کے بغیر یعنی کسی دلیل کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوتا ہے مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی کائنات کی یہ بڑی بڑی جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پھر نباتات، دریا، سمندر، کہا جا رہا ہے یہ تو بڑے بڑے کام ہیں، ان کے مقابلے میں ایک انسان کا پیدا کرنا تو بہت ہی آسان کام ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یعنی دیکھنے والا یکساں ہو جائے اور ایماندار و صالح نیک شخص اور بدکار برابر ٹھہرے، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن ہو اور ایک کافر ہو، دونوں کے عقائد بھی مختلف ہوں، اعمال بھی مختلف ہوں اور انجام ایک جیسے ہو جائیں، یا قیامت ہی نہ آئے اور ان کا حساب کتاب ہی نہ ہو، پھر عدل تو نہیں ہوگا نا۔ کہا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گمنڈ یعنی تکبر میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب تذکیر بالاعلیٰ اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب ہے، وہی زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لو، صرف اسی اکیلے کو پکارو، اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دو۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، یعنی یہ جو تمہارے من گھڑت معبود ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر
پکارتے ہو، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات یعنی روشن نشانیاں آ چکی ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقہ، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ یعنی جوان ہو جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ۔ دوبارہ پہلے بچے کی طرح کمزور ہوتے ہو جب پیدا ہوتے ہو، بچے ہوتے ہو، اور پھر بڑھاپے میں دوبارہ بچے کی طرح کمزور ہو جاتے ہو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے یعنی کوئی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھاپے میں۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، یعنی ہر ایک کا موت کا وقت مقرر ہے، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی تو ہے جو تمہیں زندگی دینے والا ہے اور وہی تو ہے جو تمہیں موت دینے والا ہے۔ وہ جس بات کا فیصلہ کرتا ہے، یقول لہ کن فیکون، بس ایک حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تم نے دیکھا یعنی غور کیا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں یعنی حق کے قریب پہنچ کر لوٹ آتے ہیں۔ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے، یعنی تم اللہ کے شریک بناتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کھو گے وہ ہم سے یعنی گم ہو گے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے، یعنی وہ اپنے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق یعنی باطل پر خوش تھے، مگن تھے، اور پھر اس پر اتراتے بھی تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے۔ فبئس مثوی المتکبرین، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، پس اے نبی صبر کرو اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان کے برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں، یا آپ کے بعد جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں یعنی عذاب آ جائے، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کو بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آئے، یعنی کوئی بھی رسول اپنی مرضی سے معجزہ نہیں لا سکتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں یعنی فائدے ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، یعنی سواری کر کے ان پر بھی، اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنکرون، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے
کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی، آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا، یعنی دنیاوی علم پر ہی فخر کرتے رہے، دنیا کی ترقی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب مسلط ہو گیا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے، آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کننا بہ مشرکین، ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، یعنی انہیں کوئی نفع نہ دیا۔ عذاب دیکھ کر ایمان لانا یعنی قبول نہ ہوا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر جو ہے وہ ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت کافی لوگ خسارے میں پڑ گئے، یعنی صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ عذاب دیکھ کر ان کی جو توبہ ہے وہ قبول ہو گئی تھی، اور کسی قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، وہ پھر ہلاک کر دی گئی۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رجل مومن جیسا ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعوت دین کی اس جیسی حکمت عطا فرمائے، ہمیں صابر اور شاکر بنائے، ہمارے دل میں بھی دوسروں کے لیے خیر خواہی ہو اور ہم دوسروں کو اللہ سے جوڑنے والے ہوں، آمین۔ اب ہم سورہ حامیم سجدہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ مکی صورت ہے، 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ مومن پر جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ سورۃ المومن میں ایک مومن کا ذکر تھا۔ مومن کے دل سے موت کا خوف چلا جاتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا بن جاتا ہے، اس کا سر اپنے رب کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ بندہ مومن کو سجدہ عبادت کی لذت عطا ہو جاتی ہے، وہ عبادت سے نہیں تھکتا۔ گزشتہ صورتوں میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ دین کی دعوت کے اظہار کے بعد دین دشمنوں کی طرف سے اہل حق پر آزمائش آتی ہے، مختلف اعتراضات ہوتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کا مرکزی عنوان ہے قرآن کی دعوت اور دعوت الی القرآن کے آداب اور قوموں کا سلوک۔ اس میں تذکیرات ثلاثہ کا بھی ذکر ہے اور قرآن کی دعوت کے حوالے سے کفار کی ضد اور مسلمانوں کو دی جانے والی ہدایات کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ دعوت انصاف کا بھی ذکر ہے۔ سورہ مومن ہر دور کے لوگوں کو یہ پیغام بھی دیتی تھی کہ دنیا میں بڑے زور آور لوگ آئے اور چلے گئے جن کو علم اور معلومات پر بڑا فخر تھا، ناز تھا۔ آج بھی دنیاوی فنون کی کثرت اور غلبے نے دنیا کو حیران کر دیا ہے، لیکن جن اقوام نے دین چھوڑ کر صرف دنیا کی ترقیوں میں دوڑ لگائی وہ گمراہ ہو گئے۔ آج کی ترقی نے بھی آج کے مادہ پرست لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کر دیا ہے۔ دنیاوی علوم اگر قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھے جائیں تو یقیناً مفید ہوتے ہیں، اور اگر قرآن و سنت کی روشنی میں نہ پڑھے جائیں تو وہ پھر صرف گمراہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ حامیم یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی واضح آیات ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی پہلے جو مخاطب تھے وہ عربی بولتے تھے تاکہ انہیں آسانی سے سمجھ آ جائے، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روح گردانی کی، یعنی منہ موڑ لیا، اعراض برتا۔
اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ کہتے ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں، یعنی ہمارے دلوں تک پہنچنے کا کوئی راستہ بھی کھلا ہوا نہیں ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہمارے دل تو پہلے ہی علم کے خزانے ہیں، مزید کسی اور بات کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب ہے، یعنی ایک پردہ حائل ہو گیا ہے، یعنی اس دعوت سے ہمارے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہو گئی ہے۔ تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم کو تم سے اور تم کو ہم سے کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ تم اپنی دعوت سے باز نہیں آتے تو اپنا کام کیے جاؤ، ہم بھی تمہاری مخالفت سے باز نہیں آئیں گے اور تمہیں نیچا دکھانے کے لیے جو ہم سے ہو سکا ہم کرتے رہیں گے۔ پارہ نمبر 24 کا تیسرا ربع سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 42 سے 85 تک ہے، اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک ہے۔ عمل کے پوائنٹس نوٹ کیجئے۔ آیت نمبر 42 سے لے کر 46 تک، رجل المؤمن کی طرح ہمیں بھی اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا دفاع کرنا چاہیے، اور اس راہ میں جو بھی مشکلات آئیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہماری مدد اور حفاظت فرمائے گا۔ آیت نمبر 55، دین کی راہ میں آنے والی مخالفتوں پر ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور استقامت اختیار کرنی چاہیے، اللہ کے وعدوں کا یقین رکھنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 56، ہمیں بغیر علم اور دلیل کے کسی سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا۔ اگر ہمیں دین کا علم نہیں ہے تو یہ نہیں کہ سنی سنائی بات جو ہے اس پر ہم جم گئے اور بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ جی ہم ٹھیک ہے، ہم درست کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 60، دعا عبادت کا مغز ہے، ہمیں اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، گڑ گڑا کر مانگنی چاہیے، عاجزی سے مانگنی چاہیے اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 61 سے 68 تک، ان آیات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے، قدردانی کرنی چاہیے، شعوری ایمان لا کر اللہ کی ہر بات ماننی چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کو پہچاننا چاہیے، ہر طرح کے شرک اور گناہ سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 70 سے لے کر 76 تک، ان آیات پہ منکرین حق، متکبرین اور اللہ کی آیات میں جھگڑنے والوں کا ذکر ہے اور ان کو ملنے والے عذاب کا بتایا گیا ہے۔ ہمیں بھی شعوری ایمان لا کر ان لوگوں جیسے عمل نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہماری بھی ان کی طرح پکڑ نہ ہو جائے، ان جیسا عذاب نہ آ جائے۔ آیت نمبر 78 سے لے کر 85 تک، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے، ہمیں ان نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے اور گزشتہ نافرمان اقوام والے اعمال نہیں کرنے چاہیے۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 5، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت پانے کے ذرائع دیے ہیں، مثلاً آنکھیں، کان، زبان اور دل وغیرہ، ہمیں ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، حق پانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔